بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کا چوتھا حصہ ہے، جس میں ہم اپنے سبق کی مزید پڑھائی کریں گے۔ سبق سے پہلے سبق کے مقاصد اور اس کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے معلومات عامہ اور فطری موضوعات پر مبنی تحریروں کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اور چونکہ ہمارا سبق معلومات عامہ کے بارے میں ہے، اس لیے آپ نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ چلتے ہیں کمپیوٹر کی کہانی اپنی زبانی کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کمپیوٹر اپنے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چند سال بعد جرمنی کے ایک ریاضی دان نے بھی ایک ایسی مشین بنا ڈالی جو جمع ہی نہیں، تفریق، ضرب اور تقسیم بھی کر سکتی تھی۔ یعنی جو پہلی مشین بنائی گئی وہ صرف جمع کا کام کرتی تھی، اور جو جرمنی میں مشین بنائی گئی اس میں جمع کے ساتھ تفریق، ضرب اور تقسیم بھی شامل ہو گیا۔ میری ایجاد کے اس دوسرے مرحلے نے لوگوں کی بہت سی مشکلیں آسان کر دیں۔ پھر کیا تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، یعنی لوگوں نے مجھے بہت زیادہ خریدنا شروع کیا اور میری شہرت بہت زیادہ ہو گئی۔ اور پھر علم و فہم رکھنے والے لوگوں نے میری مختلف شکلوں کو متعارف کروایا۔ فہم کا مطلب ہے سمجھ، متعارف کروایا یعنی ان کو لوگوں میں بتایا۔ جیسے کسی نے دنیا کو میرے ذریعے ریاضی کے ایک نئے قاعدے سے روشناس کروایا، یعنی ریاضی کا ایک نئے قاعدہ روشناس کروانے کا مطلب ہے لوگوں کو بتایا، جسے آج کل صناعی نظام کہتے ہیں۔ دراصل میں اسی نظام کے تحت کام کرتا ہوں اور پوری دنیا میں میری وجہ شہرت بھی یہی نظام ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے مجھے مزید بہتر اور مفید بنایا۔ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند، اور میں خودکار یعنی خود چلنے والا اور خود نگراں ہو گیا، یعنی اپنا خود خیال رکھنے والا ہو گیا۔ بس ایک اشارہ پاتے ہی خود بخود تیزی سے کام کرنے لگا، اور پھر کچھ لوگوں نے مجھے کمپیوٹر کا نام دے دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ میں بغیر بجلی کے بھی اپنا کام بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ یعنی آج کل جو لیپ ٹاپ ہیں وہ بغیر بجلی کے اپنی بیٹری پر ہی چل سکتے ہیں۔ دنیا میری ذہانت اور صلاحیتوں کے گن گانے لگی ہے، یعنی انہوں نے میری صلاحیتوں اور میری ذہانت کو مان لیا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگی ہے۔ سائنسدانوں کو مجھ سے بڑی انسیت ہے، یعنی وہ مجھ سے بہت مانوس ہیں۔ کیا ہے؟ مانوس، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ میری صلاحیتوں کو روز بروز نکھارتے اور سنوارتے رہتے ہیں۔ یعنی روز بروز اس کی صلاحیتیں نکھرتی جا رہی ہیں، اچھی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں نئی نئی چیزیں بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے حساب کتاب کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ مجھے مختلف زبانوں پر عبور بھی حاصل ہے، یعنی ہم کمپیوٹر میں صرف انگلش، اردو ہی نہیں بلکہ دنیا کی کئی زبانوں کو لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ میں لفظوں کا بادشاہ ہوں۔ جیسے بادشاہ کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر وہ بادشاہ ہے جس کے پاس بہت سے الفاظ ہیں۔ جہاں لوگ انگریزی زبان کے ہر قاعدے اور اصول کے لیے مجھ سے رجوع کرتے ہیں، وہاں میں اردو زبان کا بھی ماہر ہوں۔ جیسے انگریزی جاننے والے انگریزی کے بارے میں اگر کوئی
قاعدہ، کوئی اصول جاننے کے لیے کمپیوٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں، ایسے ہی اردو زبان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اردو زبان جاننے کے لیے اور کچھ بھی تلاش کرنے کے لیے کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کا۔ کیوں؟ کہ وہ تو لفظوں کا بادشاہ ہے۔ اردو زبان کے لیے میرے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو ان پیج کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ بآسانی یعنی آسانی سے اردو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نام ہے سافٹ ویئر کا؟ ان پیج۔ اور آپ یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ان پیج کو۔ میری کوشش ہے کہ میں انسانی ذہن سے زیادہ تیزی سے کام کر سکوں، حالانکہ میں خود انسانی ذہن ہی کی تخلیق ہوں۔ یعنی کمپیوٹر کیا چاہتا ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ میں انسانی دماغ، ذہن کا مطلب دماغ، میں انسانی دماغ سے زیادہ تیزی سے کام کر سکوں، حالانکہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ انسانی ذہن۔ تو آپ بھی ایسے ہی کمپیوٹر کی طرح فٹافٹ اپنے سبق کو یاد کیا کریں اور جو سبق آپ کو دیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھا کریں۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تفریق، جس کا معنی ہے فرق کرنا، روشناس کرانا یعنی واقف کرانا، پہچان کروانا۔ تاخیر، اس کا مطلب ہے دیر۔ انسیت، اس کا معنی ہے محبت یا لگاؤ۔ گنگانا یعنی تعریف کرنا، اور عبور یعنی خوب مہارت حاصل کرنا۔ اب آپ کے گھر کا کام، جو کہ آپ کے سبق سے متعلق ہی سوالات کے مختصر جواب دینے کی صورت میں ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کمپیوٹر کا حافظہ کیسا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کو کن کن چیزوں پر عبور حاصل ہے؟ کمپیوٹر کی ایجاد کس طرح ہوئی؟ وہ آپ مرحلے لکھ لیں گے۔ پہلے کس نے ایجاد کیا، اس میں کیا کام ہوتا تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ کس نے ایجاد کیا، اس میں کیا کیا کام ہوتے تھے، اور وہ مرحلے آپ نے مختصراً لکھ لینے ہیں۔ بلیز پاسکل کیا کر رہا تھا، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اور کمپیوٹر ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح کارآمد ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں کس طرح کمپیوٹر سے مدد لے سکتے ہیں اور کس طرح یہ ہمارے کام آتا ہے۔ آپ نے ان سوالات کے مختصر جواب لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک میں۔ اور دوسرا گھر کا کام کیا ہے، وہ بھی آپ کے سبق سے متعلق ہے۔ چلیں آپ کی کچھ نہ کچھ مدد اس میں کر لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کمپیوٹر کی ایجاد کا بنیادی مقصد تھا تفریح حاصل کرنا، حساب کتاب کرنا، کارٹون دیکھنا یا خبریں دیکھنا؟ جی، حساب کتاب کرنا اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے، ایسی مشین کس نے ایجاد کی جو ہزاروں میں جمع کر سکتی تھی؟ بلیز پاسکل، گراہم بیل، چارلز بابیج یا ہانمن نے؟ یہ ہے اس کا درست جواب جو ہم کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ صناعی نظام کیا ہے؟ روشنائی کا نظام، نظام شمسی، نظام انہضام یا ریاضی کا ایک نیا قاعدہ؟ یہ ہے اس کا درست جواب۔ اگلا سوال ہے، ایسی مشینیں جس میں دنیا کی ہر زبان کے الفاظ ذخیرہ ہیں، وہ ہے کمپیوٹر۔ اردو زبان کے سافٹ ویئر کا نام ہے ونڈو، پاور پوائنٹ، پبلشر۔ یہ ہے درست جواب، ان پیج۔ کمپیوٹر انسانی ذہن کی نسبت کام کرنا چاہتا ہے، تیز کام کرنا چاہتا ہے۔ درذیل میں سے کون سا اسم معرفہ ہے؟ یہ بڑے مزے کے سوال ہیں۔ لڑکا، کتاب، لاہور یا گاؤں؟ اور اسم معرفہ کی تعریف تو آپ کو یاد ہوگی، جو خاص شخص، چیز، جگہ یا جانور کا نام ہو۔ تو خاص جگہ کا نام کون سا ہے؟ لاہور۔ تو یہ ہوگا اس کا درست جواب۔ سوال نمبر 8 ہے، درذیل میں سے کون سا اسم نکرہ ہے؟
وہ آپ کے سامنے شہر ہے اور باقی سب معرفہ ہیں، اس لیے کہ یہ خاص لڑکی کا نام ہے، یہ خاص کتاب کا نام ہے اور احمد خاص لڑکے کا نام ہے۔ ان میں صرف شہر ہی ایسا آپشن ہے جو کہ درست جواب بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ خوبی کا مترادف لفظ ہے اچھائی۔ مترادف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مترادف کا معنی ہے وہی معنی بتانے والا دوسرا لفظ۔ اور دذیل میں سوالیہ علامت کون سی ہے؟ یہ ہے آپ کی سوالیہ علامت۔ اور ہم نے دیکھیں آپ کے لیے سب سوالات حل کر لیے، آپ نے اسی طرح فٹافٹ تیزی سے تمام سوالات اپنی کتاب میں بھی حل کرنے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور آپ کو دیتے ہیں آپ کے گھر کا کام۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کے جوابات ان میں تلاش کرنے ہیں اور درست جواب کو آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اور آپ نے صرف انتخاب ہی نہیں کرنا بلکہ یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ نے جواب کیوں منتخب کیا، اور جو 2 سطور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے بھر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اپنے جواب کے انتخاب کی وجہ۔ اور آخری گھر کا کام آپ کی ورک بک سے، وہ کیا ہے؟ سبق پڑھتے ہوئے کمپیوٹر کے 10 فوائد اپنی والدہ کو سنائیں، جنہیں سن کر وہ کمپیوٹر کی اردو ویب سائٹ ان پیج پر ٹائپ کریں، اس تحریر کا پرنٹ نکالیں اور خالی جگہ پر چسپاں کریں۔ یعنی اس لائنوں کے نیچے آپ کی ورک بک میں جو جگہ موجود ہے آپ نے اس کو پرنٹ کر کے وہاں پر لگا دینا ہے اور اس کی تصویر ہمیں بھی بھیج دینی ہے اور اپنے اسکول ٹیچر کو بھی بھیج دینی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں جانا، سیکھا، پڑھا اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کی، آپ کو گھر کا کام بھی دیا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔